السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کرپٹ اسٹیٹس کو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج کرپشن کا خاتمہ ہے۔ بڑے ہدف حاصل کرنے کے لیے اپنی کشتیاں جلانا پڑتی ہیں۔ This country has more potential than any other country. پاکستان کا امریکی صدر ٹرمپ کی کشمیر سے متعلق ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بولے سی پیک کے حوالے سے ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں ایک ہفتے میں بھارت نے 4 نہتے کشمیریوں کو شہید کیا۔ پاکستان کا غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد دن اور رات کے وقت آپریشنل تیاریوں کو جانچنا تھا۔ سپریم کورٹ نے کسٹمز کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ عدالت نے کسٹمز حکام کو مقدمے کی تیاری کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2019 میں کرپشن سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ 10 سال میں پہلی بار پاکستان کا اسکور بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا۔ چین سے پاکستان خطرناک وائرس منتقلی کا خدشہ۔ ملک بھر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کاؤنٹر قائم۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں پاکستان میں ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ آٹے کے ایک تھیلے کے لیے سفید پوش پاکستانی ترس رہا ہے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ PTI والے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں آدھی کارکردگی بھی دکھاتے تو بڑی بات ہوتی۔ وزراء کہتے ہیں جی دسمبر کے اندر روٹیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں عام آدمی کو، بھئی یار خدا کا خوف کرو۔ بنگلہ دیش کے خلاف بہترین رزلٹ دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں بیٹنگ ہمارا اصل ہتھیار ہوگا۔ ہمارے پاس نمبر 1 سے 9 تک بہترین بیٹسمین موجود ہیں۔ کیوبیک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات۔ پبلک ہیلتھ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کورونا وائرس کا خطرہ کم ہے، تاہم وہ اس حوالے سے ہوشیار ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مونٹریال پولیس کو وہاں کی آبادی کے تنوع کی عکاسی کرنی چاہیے، تاہم پولیس اس مقصد سے بہت دور ہے۔ شاہی حیثیت سے علیحدگی کے چند دن بعد ہی شہزادہ ہیری مستقل طور پر رہائش کے لیے کینیڈا پہنچ گئے۔ GTA میں گھریلو تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روک تھام کے لیے نیا منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ سے متاثرہ علاقے کو بند کر دیا گیا۔ اسپین میں سمندری طوفان گلوریا نے تباہی مچا دی۔ طوفان کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والی کورونا وائرس کی نئی قسم سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ اب تک اس کے 450 سے زائد مصدقہ مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ایران کو مذاکرات کے لیے یہ شرط قبول کرنا ہوگی کہ وہ اپنے علاقائی ایجنڈے کو تشدد کے ذریعے آگے نہیں بڑھائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ انسان کی اصل کامیابی مشکل حالات میں پر امید رہنا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے مشکل حالات میں جینے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اکثر لوگ برے حالات میں ہمت ہار دیا کرتے ہیں۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیووس میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہمارا سب سے بڑا چیلنج کرپشن کا خاتمہ ہے اور کرپٹ اسٹیٹس کو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تنقید سے گھبرانے والا نہیں اور نہ ہی اپنے نظریے پر سمجھوتا کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا ڈیووس میں دنیا کی اہم شخصیات سے ملنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ڈیووس میں قیام بہت ہی مہنگا ہے۔ میں حکومت کا پیسہ اپنے قیام پر خرچ نہیں کرنا چاہ رہا۔
ڈیوارس میں میرے قیام کو اکرام سہگل اور محمد عمران اٹھا رہے ہیں۔ ڈیوارس آنے والے وزراء اعظم میں سب سے سستا دورہ میرا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کامیابی کے لیے پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں، کامیابی کے حصول کے لیے جدوجہد میں کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اس کے لیے کوئی پلان بی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری پوزیشن پر آنے والے کو کوئی انعام نہیں ملتا، جب آپ ترقی کے زینے پر ہوں تو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ویژن کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا ترقی کرنے کے لیے پہلے آپ کو بڑے خواب دیکھنے ہوتے ہیں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال بہترین قائدین تھے۔ قائد اعظم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ 60 کی دہائی میں پاکستان ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے تھا۔ پاکستان کی اصل طاقت ہمارے ملک کے عوام ہیں۔ Given by the founding fathers, the ideological father of Pakistan, the great Iqbal, and what our great leader, Jinnah Quaid-e-Azam, brilliant mind, the most outstanding barrister in British India, highest paid barrister, brilliance, man of complete integrity. They all, if you look at the vision of the founding fathers, they wanted Pakistan to be a humane, just society, a welfare state. And we deviated so far from the vision. And nations without a vision die. Why should people want to be part of a nation if there's no vision? So I always believe that the moment our vision, the reason why this country was made, if we could restore that vision, this country has more potential than any other country. Reason why this country has so much potential? Because the best resource are the people. میرا یقین ہے کہ گڈ گورننس سے پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستانیوں کے پاس صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ وسائل بھی ہیں۔ حکومت سرمایہ کاروں کو سہولت دے رہی ہے۔ ماضی میں تعلیم اور انسانوں پر پیسہ خرچ نہیں کیا گیا۔ ہم نے غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام شروع کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر نظام حکومت ہونا ناگزیر ہے۔ پاکستان کے نیچے جانے کی وجہ جمہوری اداروں کا غیر مستحکم ہونا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج کرپشن کا خاتمہ ہے۔ کرپٹ اسٹیٹس کو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ No country, in my opinion, can ever prosper with this sort of skewed development. So our SAS program specifically targets women. You have to see it. It's a very comprehensive program developed for rural women, poor women, loans for them, how to graduate them, how to raise the level of income, how to get them this mobile phone, give them apps so that they're empowered by directly the money comes to them. So we've gone a great length to make sure that, our women, especially the women at the bottom of the social ladder, how we can raise them up. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کشمیر سمیت دیگر علاقائی مسائل اجاگر کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ جو چیز ہمارے مفاد میں ہے ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ جلد پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں 4 نہتے کشمیریوں کی شہادت کی مذمت کی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ RSS کی حکومت نے مسئلہ کشمیر کو ایک نیا رخ دے دیا۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ اپنا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھے۔ اگر کشمیر میں حالات بگڑتے ہیں یا جنوبی ایشیا میں کوئی چپقلش جنم لیتی ہے تو اس کے خطے کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ امریکی صدر پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ایشو کو ہم ہائی لائٹ کریں ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ اب کل وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ میں تھے، ڈیووس میں، اور وہاں ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جہاں انہوں نے اور بہت سے ایشوز کا ذکر کیا، سر فہرست انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں بڑے
واشگاف الفاظ میں صدر ٹرمپ کو بتایا کہ اس مسئلے کی نوعیت اور اس کی پیچیدگی کیا ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ نے اقوام متحدہ نے بر وقت توجہ نہ دی تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے۔ بعد ازاں اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارتی چیف آف ڈیفنس کے انتہا پسند ذہنیت کو ظاہر کرنے والے ریمارکس کو مسترد کرتا ہے۔ بھارتی فوج کے کشمیر میں مظالم جاری ہیں، جس کو 172 دن ہو چکے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ The calendar reminds us that it has been 172 days since the illegal and unilateral actions taken by India. Over 8 million people in the Indian-occupied Jammu and Kashmir remain cut off from the world. Indian occupation forces, in the recent acts of state terrorism, in the last 1 week alone, have martyred 4 innocent Kashmiris in Doda and Shopian districts. ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور چین گہرے دوست ہیں۔ سی پیک منصوبوں کی جلد تکمیل حکومت پاکستان کی ترجیح ہے۔ 7000 میگا واٹ کے 4.12 ارب ڈالرز کے منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ سی پیک کے 9 ارب ڈالرز کے قرضے ہیں، جو کل قرضوں کا 10% بھی نہیں۔ سی پیک قرضوں کی خود مختاری کی ضمانت سے متعلق باتیں درست نہیں۔ پاکستان FATF سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ That Pakistan and China are all-weather strategic cooperative partners. We have already underscored on multiple occasions that the CPEC is a transformational project for Pakistan. The expeditious completion of the CPEC project is the #1 priority of our government. In that regard, recently, a CPEC authority has been established to oversee completion of projects across the country. Since the launch of CPEC in energy sector, 12 power projects have either been completed or are under construction, with total capacity of 7,240 megawatt, with an investment of $12.4 billion. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستان نے زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے والے غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تجربے کا مقصد دن اور رات کے وقت آپریشنل تیاریوں کو جانچنا تھا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے والے غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ تجربے کا مقصد دن اور رات کے وقت آپریشنل تیاریوں کو جانچنا تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ غزنوی میزائل زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میزائل 290 کلومیٹر تک ہر قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزنوی بیلسٹک میزائل تجربے کے وقت DG اسٹریٹجک لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج، چیئرمین نیسکوم اور دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کامیاب میزائل تجربے پر مبارکباد دی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج جسٹس عمر عطا بندیال نے کسٹمز کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ کسٹمز کے کسی مقدمے میں عدالت کو معاونت نہیں ملتی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
عدالت عظمیٰ کے فاضل جج جسٹس عمر عطا بندیال نے کسٹمز کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ کسٹمز کے کسی مقدمے میں عدالت کو معاونت نہیں ملتی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے طورخم بارڈر پر کسٹمز کی جانب سے افغانستان کو برآمد کی گئی چینی روکنے کے معاملے پر سماعت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ کسٹم نے کس قانون کے تحت چینی کے کنٹینرز کو روکا، تو جواب میں ڈپٹی ڈائریکٹر کسٹمز نے کہا کہ افغانستان کو بھجوائی جانے والی چینی غیر معیاری تھی، جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ چینی کی کوالٹی خریدار اور بیچنے والا جانے، معیار چیک کرنا کسٹمز کا کام کب سے ہو گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کسٹمز نے جواب میں کہا کہ پاکستان سے معیاری چیزیں ہی بیرون ملک جانی چاہیے، رولز کے مطابق خطرناک اشیاء کی ترسیل روک سکتے ہیں۔ جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیے کہ چینی خطرناک چیز کب سے ہو گئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کسٹم کے پاس غیر معیار چیز روکنے کا اختیار ہو تو ہی چیک کر سکتا ہے۔ کسٹمز کے کسی مقدمے میں عدالت کو معاونت نہیں ملتی۔ آج بھی کسٹم حکام یہ بتانے سے قاصر ہیں کس قانون کے تحت چینی کو روکا گیا۔ ایسے افسران کو عدالت بھجوایا جائے جنہیں قانون اور مقدمات کا علم ہو۔ عدالت نے کسٹمز حکام کو مقدمے کی تیاری کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ کسٹمز نے جون 2019 میں افغانستان جانے والی کھیپ کے 354 میں سے صرف 92 کنٹینرز کلیئر کیے تھے، جبکہ 262 کنٹینرز روک دیے گئے تھے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2019 کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق 2019 میں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا اور پاکستان کی عالمی درجہ بندی میں مزید 1 درجہ تنزلی ہو گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2019 میں پاکستان میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی اور 10 سال میں پہلی بار پاکستان کا اسکور بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا CPI انڈیکس میں اسکور 33 سے کم ہو کر 32 ہو گیا۔ نیب کے موجودہ چیئرمین جاوید اقبال کی زیر قیادت قومی احتساب بیورو کی کارکردگی بہتر رہی۔ نیب پاکستان نے بدعنوان عناصر سے 153 ارب روپے نکلوائے۔ اس کے باوجود کرپشن سے متعلق انڈیکس میں پاکستان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے گیا ہے۔ 10 سال میں پہلی بار پاکستان کرپشن سے متعلق انڈیکس میں پیچھے گیا ہے۔ CPI رپورٹ کے مطابق پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی گزشتہ برس کرپشن میں اضافہ ہوا، جس کے بعد عالمی درجہ بندی میں ان ممالک کا اسکور کافی نیچے چلا گیا۔ کینیڈا کا 4 درجہ تنزلی کے بعد اسکور 81 سے 77 ہو گیا۔ گزشتہ برس فرانس میں بھی کرپشن میں اضافہ ہوا۔ فرانس کا اسکور 3 درجہ تنزلی کے بعد 72 سے 69 ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق 180 ممالک کے 2/3 تعداد نے کرپشن سے پاک ممالک میں 50 سے کم اسکور کیا۔ ڈنمارک اور نیوزی لینڈ دنیا کے 180 ممالک میں سب سے کم کرپٹ ممالک قرار پائے ہیں۔ تاہم پہلے نمبر پر آنے کے باوجود ڈنمارک کی 1 درجہ تنزلی ہوئی اور اس کا اسکور 88 سے 87 ہو گیا۔ ان کے علاوہ کم کرپٹ ممالک میں فن لینڈ تیسرے، سنگاپور چوتھے، سویڈن 5ویں، جرمنی 9ویں، برطانیہ 15ویں اور امریکہ 24ویں نمبر پر ہے، جبکہ کم کرپٹ ممالک میں پاکستان کا 120واں نمبر ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ چین سے پاکستان آنے جانے والے لاکھوں افراد کے ذریعے خطرناک وائرس نووال کورونا کی پاکستان منتقلی کے خدشات کے باعث ملک بھر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کاؤنٹر قائم کر دیے گئے۔ تمام ایئرپورٹس پر چین سمیت دیگر ممالک سے آنے والے مسافروں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے یہ وائرس چینی صوبے ہوبے سے شروع ہوا تھا اور اب تک اس کے 440 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر قائم خصوصی کاؤنٹر پر سول ایویشن اور محکمہ صحت کا عملہ تعینات ہے، جو چین سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کا چیک اپ کر رہا ہے، جبکہ دیگر ممالک کی چین سے ہوتے ہوئے پاکستان آنے والی پروازوں کے مسافروں کا معائنہ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से किसी किस्म की सनसनी फैलाने की ज़रूरत नहीं। चीन में इस वायरस की तशख़ीस हुई है, पाकिस्तान में वायरस से मुतासिर कोई मरीज सामने नहीं आया। मामून ख़ुसूसी ने कहा कि एक हफ्ते में 41 परवाज़ें चीन से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद आती हैं। कोरोना वायरस से निमटने के लिए अहम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सिस्टम लगाया गया है। चीन से आने वाले मुसाफिर बगैर स्क्रीनिंग एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। चीन में वायरस से अब तक कई हलाकतें भी हो चुकी हैं, जबकि इलाज दरियाफ्त न हो सका। वायरस सी फूड और जानवरों से इंसानों में फैला है। चीन में फैलने वाले वायरस से इर्द गिर्द के ममालिक के भी मुतासिर होने का खतरा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है नोवल कोरोना वायरस की बीमारी जो चाइना से शुरू हुई है और चाइना में ही अभी तक इसके सारे केसेस आए हैं। लेटेस्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है तकरीबन 440 केसेस इसके आ चुके हैं और जो चंद दूसरे मुल्कों के अंदर मसलन ताइवान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, अगर यहाँ पे जापान में अगर हमें जो कुछ केसेस मिले उनका भी ताल्लुक चाइना से है क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पे ट्रैवल किया है। पाकिस्तान में अभी तक हमें कोई केस नहीं मिला और ये जो बीमारी है ये सांस या फेफड़ों की इन्फेक्शन इसमें होती है। कोई ख़ास इलामात इसकी नहीं है, आम फेफड़ों और सांस की जो बीमारियां हैं उसी तरह ही होती है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। हमजा शहबाज ने कहा है कि रोज़े रोशन की तरह आया हो गया ये पाकिस्तान की नाअहल तरीन हुकूमत है, जबकि उन्हें आए हुए 14 माह हो गए हैं, मगर अब भी पुरानी हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि आटे के मसले पर हुकूमत की जानिब से अजीब अजीब तवज्जुहात पेश की जा रही हैं, जबकि एक आटे के थैले के लिए सफ़ेद पोश पाकिस्तानी तरस रहा है। मेरे दिल की दुआ है कि आज सफ़ेद पोश आदमी की सफ़ेद पोशी दफन हो गई है। गरीब आदमी ने अपने बच्चों को पढ़ाना क्या था, एक वक्त की रोटी पूरी होना मुश्किल हो गई है और ऊपर से कहा जाता है जी अब आप ये देखें कि आटा जो हर आदमी की पेट की ज़रूरत है, वहाँ से वज़रा कहते हैं जी दिसंबर के अंदर रोटियां ज़्यादा खानी पड़ती हैं आम आदमी को। भाई यार खुदा का खौफ करो। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि निज़ाम और जमहूरियत की खातिर काली पट्टी बांधकर हल्फ उठाया है, जबकि PTI वाले मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में आधी कारकर्दगी भी दिखाते तो बड़ी बात होती। हमजा शहबाज ने कहा कि रोज़े रोशन की तरह आया हो गया कि ये पाकिस्तान की नाअहल तरीन हुकूमत है, जबकि उन्हें आए हुए 14 माह हो गए हैं, मगर अब भी पुरानी हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हैं। उन्होंने कहा कि गंदम के बाद चीनी के बहरान की आमद है, जबकि मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में है तो दरामद करने का फैसला क्यों किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट मकाफात अमल है, जबकि अब मीडिया नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि 2019 में करप्शन बढ़ी है और नया पाकिस्तान तो नहीं बना, मगर अब ढूंढने से पुराना पाकिस्तान भी नजर नहीं आ रहा। हमजा शहबाज ने कहा कि वज़रा कहते हैं दिसंबर में रोटियां ज्यादा खानी पड़ती हैं, मालूम नहीं उन्हें संजीदगी से कब चैलेंजेस से निमटना आएगा। अजीब से नाअहली के बादल हर तरफ मंडला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगे नहीं मौशी बहरान कौमों के लिए जहर कातिल होते हैं। बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अंदरूनी मजबूती चाहिए होती है। रहनुमा नून लीग ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बयानी पर जुर्माना किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमजा शहबाज ने कहा मुस्लिम लीग नून ने अपनी खिड़की और दरवाजे खुले रखे हुए हैं। ये जो एक अजीब सी नाअहली के बादल हर तरफ मंडला रहे हैं, अल्लाह ताला हमें अपना जो है ना कोई सही राय रास्त पर लेके आए। इस तरह जो है ना जो मुआशी बहरान होते हैं, जंगे नहीं, मुआशी बहरान कौमों के लिए जहर कातिल होती हैं। तो इसलिए हर आदमी आज परेशान है और अल्लाह ताला इस मुल्क को ना सिर्फ अंदरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं बल्कि बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। फैटिफ की तलवार लटक रही है मुसलसल हमारे ऊपर। इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, लेकिन अगर अंदर जो है बहरानी कैफियत है तो कौमें जो है ना मजबूत होती हैं अंदर से। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल
TNNlive.tv। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि बंगाल टाइगर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग या बॉलिंग करने का फैसला कल विकेट देखकर करूंगा। मेरे ख्याल में इस विकेट पर 180 से 190 अच्छा स्कोर होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी कप्तान का कहना था कि श्रीलंका के खिलाफ हार का कोई प्रेशर नहीं है। आइलैंडर्स की तरह गलतियां नहीं दोहराएंगे, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। कप्तान ने कहा, होम ग्राउंड पर क़यादत एहसास की बात है। बैटिंग हमारा असल हथियार होगा। हमारे पास नंबर 1 से 9 तक बेहतरीन बैट्समैन मौजूद हैं। हमारी जो बैटिंग थ्रू आउट चलती आ रही है वो टिल 8 to 9 तक है, क्योंकि जो हमारे सीनियर प्लेयर भी आए हैं और इफ्तिखार भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। जो ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्मेंस दी है वो आउटस्टैंडिंग थी। और अहमद वसीम और शादाब खान भी जब आपको पावर हिटिंग चाहिए तो वो नीचे से आके वो कवर कर देते हैं। मेरे ख्याल से हमारी बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाबर आजम ने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी अच्छे क्रिकेट खेल कर आए हैं, मुकाबला खूब होगा। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ हमारी तैयारियां बेहतरीन हैं। 4 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं, बेहतरीन नताइज देने की कोशिश करेंगे। विकेट स्लो लग रही है, सीरीज के मैचेस के दौरान भी पिच स्लो होगी। जी बहुत अच्छी तैयारी है। जैसे आपने जिक्र किया कि 6 दिन का कैंप है, लेकिन उसमें हमने 4 मैचेस खेले हैं। पूरी प्रॉपर हमने मैच प्रैक्टिस की है, तो हमारी भी पूरी टीम काफ़ी अच्छी जेल और अच्छी फॉर्म में है और मैचेस खेले हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। एक सवाल पर बाबर आजम ने कहा कि शुएब मलिक सीनियर खिलाड़ी हैं, उनकी मौजूदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ की वापसी मेरी ख्वाहिश पर हुई। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को तीनों मैचेस में मौके देंगे। एहसान अली और हारिस रऊफ को डेब्यू करा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी ओपिनियन अगर मैं सिलेक्टर्स को दूंगा या कोच को दूंगा तो वो मेरी ओपिनियन थी, तो मैं काफ़ी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी ओपिनियन सुनी। क्योंकि और दूसरी बात आपने की कि कप्तानी का, जी बिल्कुल, कितने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प होगी कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।